بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا ریویژن سیشن ہے، پہلا حصہ۔ سب سے پہلے تو اس سورہ مبارکہ جس وقت یہ نازل ہوئی ہے وہ ذہن میں لائیے اس وقت کے حالات کہ مکہ کے مشرکوں نے جو ہے وہ یہودیوں سے پوچھ کے 3 سوال جو ہے وہ پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان سے پوچھئے اگر یہ بتا دیں گے تو یہ سچے ہوں گے، نہیں تو نہیں ہوں گے۔ اس وقت حالات کیا تھے؟ حالات یہی تھے کہ انہوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہنا وہاں پہ دوبر کر رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے، ان کی کامیابیوں کے لیے شب و روز جو ہے مصروف تھے وہ، لیکن نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ یہ آیت کریمہ جب 50 جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تسجدوا لآدم فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے۔ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، پس اس نے اللہ کے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔ جب اس نے نافرمانی کی، افتتخذونہ، کیا تم بناتے ہو اس کو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء من دونی، میرے سوا اپنا دوست اس کو اور اس کی اولادوں کو تم بنا لیتے ہو۔ وہم لکم عدو، اور وہ تمہارا دشمن ہے، اور وہ تمہارے لیے تمہارا دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا، اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ تو یہ ایک میسج دے دیا گیا کہ اللہ نے جس وقت حکم دیا تو اللہ کے حکم کی سب سے پہلی نافرمانی شیطان ابلیس نے کی تھی۔ وہ جنوں میں سے تھا، وہ دتکارا گیا، وہ راندہ درگاہ ہوا، اور اس کے بعد اس نے کہا اللہ سے مہلت مانگی، اور مہلت مانگ کے اس نے کہا کہ میں تیری مخلوق کو جو ہے وہ گمراہ کر کے رہوں گا، ان کی راہ جو ہے وہ کھوٹی کر کے رہوں گا۔ وہ وعدہ وہ کر کے آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ تجھ سمیت جو تیرے پیچھے چلیں گے ان سب سے جہنم کو میں بھر دوں گا۔ تو جب اب بات ہو گئی کہ وہ ابلیس تھا، اس نے اللہ کے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی، تو تم کیوں اس کو اور اس کی اولادوں کو اس کا اپنا دوست بناتے ہو؟ اولادوں سے مراد اس کے چیلے چانٹے، جو ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ڈال کے چلے جاتے ہیں، بیسیکلی وہ سوچ اسی کی ہے۔ آدم علیہ السلام کے ذہن میں بھی سوچ کس نے ڈالی تھی کہ اس درخت کا پھل کھا لیجئے، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ جنت میں ہمیشہ نہ رہ جائیں، یہی بیک گراؤنڈ اس کے آپ علیہ السلام۔ اور پھر قسم کھائی تھی اللہ کی، معصوم آدم علیہ السلام اس اللہ کی قسم کبھی سنی تھی، جھوٹ سے ناآشنا تھے، وہ ٹریپ ہو گئے۔ تو اب تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، تو تم جو ہے وہ میرے سوا اس کو کیوں دوست بناتے ہو، اس کے اور اس کے اولادوں کو کیوں دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ٹریپ سے، اس کے جال سے بچانے کے لیے کتابیں بھیجی، اور ساتھ انبیاء کرام کو بھیجا، تاکہ وہ پریکٹیکل ورژن کر کے دکھائیں کہ جو کہا جا رہا ہے ان کتابوں میں وہ ممکن ہے، وہ یہی بشر انسانی جو ہے، انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر یہی رسول جو ہے کوئی فرشتے اترتے یا کوئی اور مخلوق ہوتی تو انسان کے پاس بڑا آسان بہانہ تھا کہ یہ تو ہمارے لیے تھا ہی نہیں، یہ تو اس کے بس میں تھا، اس نے کر دکھایا، ہم تو کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو تم میں سے تم جیسا ہی ایک رسول بھیجا، تو اس رسول کو جب اس نے کتابیں دی تو پھر تم میرے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو، میرے نبی کو تم اذیتیں دے رہے ہو، میرے نبی کو تم جو ہے وہ شہید کرنے کی سازشیں کر رہے ہو، ہجرت کرنے پہ مجبور کر رہے ہو۔ اور پھر فرمایا من اظلم، اور کون ہوگا بڑا ظالم، ممن، اس سے جو ذکرہ جس کو سبق پڑھایا گیا، جس کو نصیحت کی گئی، جس کو یاد کروائیں گی، کیا بآیات رب ہی، اپنے اس کے رب کی آیتیں، اس کے رب کی آیتیں۔ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جس کو اس کے رب کا سبق بھی یاد کروا دیا گیا، اس کے سامنے قرآن کھول کے رکھ دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت سامنے آ گئی، اور سب کچھ دیکھنے کے بعد فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس نے منہ پھیر لیا اسے، وَنَسِيَ، اور وہ یہ بھول گیا، مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، کہ میں آگے کیا بھیج چکا ہوں پہلے۔
اس سے پہلے میرے اعمال کیا ہیں؟ جب تمہارے پاس راہ ہدایت کا ایک پیغام آ گیا تب بھی تم نے نہیں جانا کہ میں اس سے پہلے کیا کرتا رہا ہوں۔ تم جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ کون سا ایسا ظلم و فسق ہے جو تم لوگ نہیں کیا کرتے تھے؟ اب تمہارے پاس ایک شمع آ گئی ہے، تم اس کو جو ہے وہ اس راہ ہدایت کو پکڑنے کی بجائے تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں دی گئیں، تم نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یہ آیت اس طرح کی مطلب اس وقت کی طرح آج کے دن بھی ہمارے لیے ہے کہ ہمارے سامنے جب قرآن کا پیغام پڑھا جاتا ہے تو ہم اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، ہم چینل بدل دیتے ہیں، ہم اس راہ پہ چلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ہمارے کان وہ آواز قرآن کی سننے کے لیے ایگری نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں یہ 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، اس میں تو وہی پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، قالوا اساطیر الاولین، یہی بات جو اس وقت کے مشرک کہا کرتے تھے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں یہ دقیانوسی، یہ 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، یہ تو اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی، یہ آج ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ آج تو زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ اب کیا تم ان لوگوں سے زیادہ بڑے تھے، ان لوگوں سے زیادہ طاقتور تھے جن لوگوں کو اللہ نے اس دنیا میں بسایا اور بسانے کے بعد ان کو تباہ و برباد کر دیا؟ فارض انہا، پس وہ اراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے اس سے، وَنَسِيَّ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، بھول جاتا ہے کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، میرے ہاتھوں سے جو ہے وہ کیا کچھ ہوا ہوا ہے۔ اِنَّا، بے شک یہ وہ لوگ ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ ہم نے پردے ڈال دیے ہیں۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر راہ ہدایت، کوئی ہدایت کا پیغام اثر نہیں کرتا، ان کو جتنا مرضی سبق پڑھاتے جائیں، جتنی مرضی ہر چیز ان کے سامنے کھول کے رکھتے جائیں، وہ نہیں مانیں گے۔ نہیں، کیا مانا تھا ابو جہل، کیا مانا تھا ابو لہب، کیا وہ سارے لوگ جو ہے وہ مانے تھے جو اس وقت مشرکین تھے؟ نہیں مانے تھے، کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء اڑایا کرتے تھے۔ اصل میں پرابلم کیا تھا؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ شیطان کے پیچھے چل پڑے تھے، شیطان اور اس کی اولادوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا، وہ انہی بتوں کے پجاری تھے، ان بتوں سے مانگنا، وسیلے بنانا کس نے ان کو سبق پڑھایا تھا؟ شیطان نے۔ تو یہی بات جو ہے وہ آیت نمبر 50 میں جو میں نے بیک گراؤنڈ دیا اس کا، کہ اس میں بتائی گئی تھی کہ وہ تم اس سے اور اس کی اولادوں کو بنا لیتے ہو۔ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ، ان کے دلوں پہ پردے ڈل جاتے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، یہ کہ وہ اس کو سمجھ سکیں۔ اب قرآن ہمارے سامنے آتا ہے، کیا ہم اس سے جو ہے وہ پکڑتے ہیں؟ ہم نے تو ثواب کے علاوہ قرآن سے کوئی کام ہی نہیں لیا ہوا، ہم تو ایصال ثواب، حصول ثواب کے علاوہ کوئی تیسرا کام لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیے جاتے ہیں، بوجھ بن جاتے ہیں، شکل ہو جاتے ہیں، ان کے کان سنتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر ان کو تم پکارتے ہو ہدایت کی طرف، اور اگر تم انہیں ہدایت کی جانب جو ہے وہ ہدایت کا راستہ دکھاتے ہو، فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، وہ کبھی اس راستے پہ نہیں آئے، وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں۔ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیجئے، اپنے گریبان میں ہم جھانک کے دیکھ لیں، تو کیا یہ آیت مبارکہ ہمارے اوپر ویسے ہی فٹ نہیں ہو رہی کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، جس کو سبق سکھایا جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا ظلم کیے ہیں اس دنیا میں، کیا کیا میں نے آگے بھیجا ہوا ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جب بندہ ایک گناہ کر کے اس کا دل جو ہے وہ دوبارہ اسی گناہ پہ جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے، تو وہ ایک ڈاٹ لگتے لگتے، سیاہ نقطہ لگتے 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 پورا دل جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ حق کی کوئی بات قبول نہیں کرتا، اس کے کان حق کی بات سننے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ آج کا دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں اس وقت عزت کن کی ہے؟ عزت ان کی ہے، ان گانے والوں کی، ان ناچنے والوں کی، ان لوگوں کی، اور جو علماء کرام ہیں، علماء کرام کہاں پہ ہیں؟ ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ نہ سمجھیں اسے، اور ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تو پکارے ان کو، اگر تو ان کو دعوت دے، بلائے ان کو ہدایت کی طرف، فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، وہ کبھی بھی اس راہ پہ نہیں آئیں گے، کبھی اس راہ پہ نہیں چلیں گے۔ اور رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا پروردگار تو بڑا ہی رحمتوں والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ، اب ہوتا تھا، دیکھیے اس وقت کے جو صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کے دلوں میں بھی آتا تھا کہ یہ کفار ہیں، یہ اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، نبی سچا ہے، نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، پھر ان کی فصلیں بڑی ہوتی ہیں، پھر ان کے بزنس کو، ان کے کاروبار کو بھاگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ یہ نبی کی راہ میں روڑے بھی اٹکاتے ہیں، کانٹے بھی بچھاتے ہیں، اذیتیں بھی دیتے ہیں، کاروبار پھر ان کے چل رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اسی بات کی طرف جو ہے وہ دھیان دلوایا گیا، تیرا پروردگار تو رحمتوں والا ہے، ربک الغفور ذو الرحمت، اور پروردگار تیرا بڑی ہی رحمت و بخشش والا ہے۔ لو یؤاخذہم، اور اگر وہ پکڑتا بما کسبوا، بس سبب اس کے جو انہوں نے کمائی کی، جو کسب کیا انہوں نے،
لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، جلدی سے یقیناً عذاب ان کے اوپر بھیج دیتا. بل لیکن لہم موعدن، ایک وعدے کا وقت مقرر ہے. اگر ہم کہیں کہ اس وقت جو ہے وہ فوراً رات آ جائے تو رات آ جائے گی نہیں، ایک بتدریج امحال کا قانون ہے. وہ قانون کیا ہے کہ اس نے اپنے ٹائم پہ آنا ہے. آج کسی کے چاہنے سے اگر اس وقت جو ہے صبح کے 7:30 7:15 بجے ہم کہیں کہ رات کے 12 بجے بجیں گے نہیں، یہ اپنا پیریڈ پورا ہوگا. یہ پہلے دوپہر ہوگی، دوپہر کے بعد آہستہ آہستہ سورج ڈھلے گا، سورج کی زندگی پوری ہوگی، وہ غروب ہوگا، اور غروب ہونے کے بعد شفق رہے گا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ رات آئے گی، تب جو ہے وہ ہوگی. اسی طرح جو ہے وہ آپ دن کے اوپر سمجھ سکتے ہیں. تو یہ وہی قانون ہے. تو یہی تھا بلکہ لیکن لہم موعدن، ہم نے ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر کر رکھا ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا، بس کوئی اس کے سوا پھر جو ہے کوئی پناہ گاہ نہیں پائے گا، کہیں کسی جگہ پر کسی کو قرار نہیں آئے گا. جب وہ وقت آئے گا، یہ وہ وقت ہوگا جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. اس وقت جو ہے یہ وقت وعدہ ہوگا، تو پھر اس کے بعد وہ اس کے سوا کوئی اور پناہ گاہ جو ہے وہ اپنی نہیں پائے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں اہلکناہم، جن کو ہم نے ہلاک کیا، لَمَّا ظَلَمُوا، ہم نے ہلاک تب کیا تھا، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کا عذاب سب پہ نہیں آتا، اللہ کا عذاب ان پہ آتا ہے جو حد سے بڑھ جاتے ہیں. اگر سب پہ اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر یہ دارالجزا بن گیا، یہ تو دارالامتحان ہے. دارالجزا تو آخرت کا وقت ہے. تو پھر تو جو ہے وہ اگر یہاں پہ ہونے لگے تو کوئی زندہ مخلوق جو ہے وہ باقی نہ رہے. اگر اللہ ہر کسی کو ہر گناہ کے اوپر پکڑنا شروع کر دے تو پھر تو یہاں پہ کوئی زیرو جو ہے وہ باقی نہ رہے. تو یہ جو بستیاں تھیں، یہ بستیوں میں کیا یہ تم سے زیادہ کمتر لوگ تھے؟ یہ تم سے کمزور تھے؟ یہ تم سے طاقتور لوگ تھے؟ آج ہم کہتے ہیں سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس مسائل ہیں. یہ مسائل تو وہ کب سے وہ کیا فرمایا گیا سورہ ملک میں پڑھ لیجئے کہ وہ شیطانوں کو جو ہے وہ پیچھا کرنے کے لیے جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. اس سے پہلے آئٹم بم کی آپ ہسٹری جو ہے وہ گوگل پہ سرچ کر لیجئے، پڑھ لیجئے. یہ سب کچھ پہلے جو ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور لوگ تھے. کیا آج تک کوئی قوم آئی جو آدھیوں سے زیادہ بڑی تھی اور زیادہ سخت جان تھی؟ ان کے کنسپٹ، ان کے بنائے ہوئے پہاڑوں میں محلات جو ہے وہ آج دیکھ لو، تم آج بھی اس طرح نہیں تراش سکتے. وہ اس وقت ستونوں کے اوپر گھر بنایا کرتے تھے، وہ اتنی طاقتور قومیں تھیں. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں اہلکناہم، ہلاک کیا ہم نے ان کو، تب ہلاک کیا لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا. اور پھر یہ نہیں کہ ظلم کرتے ہی ان کو عذاب نے آ پکڑا تھا. وَجَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کی وعدے کا وقت مقررہ آ پہنچا تھا. تم ان بستیوں سے واقف ہو، ان بستیوں کے بارے میں یہ لوگ جانتے تھے. تبوک کی طرف جاؤ تو راستے میں جو ہے وہ ان بستیوں کے آثار، ان کے کھنڈرات نظر آتے تھے. کیا تم ان سے زیادہ طاقتور ہو، ان سے زیادہ مالدار ہو، ان سے زیادہ پیسے والے ہو، اولادوں والے ہو؟ نہیں. تو پھر ان کے انجام سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ آج جو بار بار تم کہتے ہو کہ اچھا جو عذاب لانا ہے وہ لے آئیں، جو آسمان ہمارے اوپر گرانا ہے وہ گرا دیں، تو یہ ابھی نہیں، یہ اسی وقت آئے گا جس وقت اس کا وعدے کا وقت جو ہے وہ مقرر ہو چکا ہوگا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اچھا یہاں سے اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ایک شروع ہو رہا ہے. ہم نے کبھی غور کیا اس قصے کا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ بتانے کا مقصد صرف سمجھانا ہے. کیا سمجھانا ہے؟ کہ جو تم دیکھتے ہو اللہ کی نظر میں وہ حقیقت وہ نہیں ہے، حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہے. تم دیکھتے ہو کہ یہ قریش، یہ مشرکین مکہ جو ہے وہ پھل پھول رہے ہیں، ان کو سزا بھی نہیں مل رہی، ان کے اوپر عذاب بھی نہیں آ رہا، بےچارے مصیبتیں جھیل رہے ہیں تو مسلمان جھیل رہے ہیں. اب اندر کی اس وقت کی جو ہے وہ حقیقتیں کیا ہیں؟ یہ صرف اللہ ہے. تو یہ راز فاش کرنے کے لیے کہ تمہارے سامنے کچھ اور ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کچھ اور ہوتی ہے. اس لیے یہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ حقیقتیں نہیں تھیں جو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم سے نواز رکھا تھا. تو یہاں پہ بھی اگر ان لوگوں کو اس وقت وہ پھل پھول رہے ہیں، ان کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے، محلات کھڑے ہو رہے ہیں، عیاشیوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو ان کے پیچھے حقیقتیں کچھ اور ہیں. اور ان حقیقتوں کو آشکار کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کا قصہ جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کا سنایا کہ سامنے کچھ ہوتا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کچھ ہوتی ہے. اگر وہ سب کچھ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے تو پھر امتحان کس بات کا رہ گیا، پھر آزمائش کس بات کی رہ گئی؟ تو
تو یہ تو غیب کا علم، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان سے، جوان کون تھے؟ جن کے بارے میں شروع سے ہی آپ کے ساتھ یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ اس وقت تک آپ جو ہے وہ نبوت آپ کو نہیں ملی تھی، لیکن اسلام آپ نے قبول کر لیا تھا۔ یہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کو نبوت جو ہے وہ نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ 110 سال آپ نے عمر پائی، اور آج بھی اردن میں ان کی قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یہ قصہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ وہ، اس میں مختلف روایات ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ نظر آتی ہے کہ آپ نے ایک مجمع میں جو ہے وہ کہا، کسی نے سوال پوچھا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس تو اتنا علم ہے، کیا آپ سے زیادہ بھی کسی کے پاس علم ہے؟ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ فوراً پکڑ ہوئی، کہا علم سیکھنا ہے، جو چلے جو اپنے کھانے میں ایک مچھلی رکھو، جہاں پہ 2 دریا ملتے ہیں وہاں چلے جاؤ، جہاں مچھلی یا جو ہے وہ نکل بھاگے وہیں پہ تمہیں بندہ ملے گا، اس سے جا کے علم سیکھو۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوئے تو تب پوچھا کہ کیا مجھ سے زیادہ بھی کسی کو علم دیا گیا ہے؟ تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ وہاں پہ جا کے اس شخص سے مل لو۔ اور اس میں 3 قصے ہیں جو بتائے گئے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کی، وہ تو وہی دیکھیں، ہماری جو نگاہ ہے وہ تو سامنے کی چیز دیکھتی ہے، اس کے پردے کے پیچھے کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ اللہ کی حکمت، اللہ کی مشیت اللہ کو پتہ ہوتی ہے۔ تو یہی 3 واقعات موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دکھائے گئے، لیکن جو کام کیا گیا وہ کام جو ہے خضر علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا، اور اس مصلحت کے تحت، اس حکمت کے تحت کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ عطا فرمائی تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، تو یہاں پہ اس قصے کو سمجھنے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا بیک گراؤنڈ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اس کی شان نزول ہمارے سامنے، جس وقت یہ نازل ہوئی ہے اس وقت ہونا چاہیے، اس وقت مسلمانوں کے حالات ہمارے ذہن میں پتہ ہونا چاہیے ہمیں، کہ مشرکین پھل پھول رہے تھے، مسلمانوں کے اوپر مصیبتوں پہ پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اس وقت اگر سب کچھ آ جاتا تو پھر خالد بن ولید کہاں سے نکلتا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہاں سے آتے، پھر اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام، اتنے بڑے بڑے صحابہ جرنیل جو ہے وہ کہاں سے ہوتے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنے غلام سے، اپنے جوان سے، لا ابرح حتی ابلغ، میں اب نہیں ٹلوں گا، میں اب نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، جہاں مجمع جمع ہوتے ہیں، بحر کہتے ہیں دریا کو، جہاں 2 دریا اکٹھے ہوتے ہیں، اور میں اس وقت تک میں نہیں رکوں گا، او امسی یا خبا، یا پھر میں چلتا ہی رہوں گا، میں جو ہے وہ ایک مدت تک چلتا ہی رہوں گا۔ فلما بلغ، پس جب پہنچے مجمع، اس جمع ہونے کی جگہ پہ، بینہما، دونوں، نسیہ ہوتاہما، بھول گئے مچھلی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ بندہ کہاں ملے گا، فرمایا جہاں 2 پہاڑ 2 دریا ملتے ہیں۔ اب یہ 2 دریا ملنا کوئی اتنا نہیں ہے کہ یہ 2 دریا ملے اور آپ ایک پوائنٹ پہ آ گئے، وہ میلوں لمبا جو ہے وہ راستہ ہے۔ میں نے اس دن نقشہ بھی اس کا دکھایا تھا کہ خرطوم کے مقام پہ جو ہے وہ، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اسی وسینٹی میں جو ہے وہ ساری گزری ہے، تو غالباً شاید وہی پوائنٹ بنتا ہے جہاں پہ 2 دریا ملتے ہیں۔ تو وہ اس وقت کہا تھا کہ مچھلی رکھ لے اپنے توشیدان میں، جہاں سے مچھلی جو ہے وہ نکل بھاگے گی وہیں تمہیں وہ بندہ ملے گا۔ اور جس وقت چلے اور پہنچے وہاں پہ تو بھول گئے، ہوا کیا کہ آرام کرنے لگ پڑے، اور یوشع بن نون نے جو جوان ساتھ تھے انہوں نے جو ہے وہ بھول گئے۔ اس وقت کیا ہوا، یکدم انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی کوئی فوار شوار پڑی مچھلی کی اوپر، مچھلی اٹھی اور سمندر میں اس نے بھاگ نکلی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہوا یہ، اس کی رحمت سے، کہ سمندر میں جس طرح وہ گئی ہے وہاں پہ ایک سرنگ کی طرح کا سوراخ جو ہے وہ بنتا چلا گیا، اور وہ اس وقت تک پانی ویسے کا ویسے ہی کھڑا رہا جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس اس جگہ پہ پہنچ نہیں گئے تاکہ وہ کہیں مل نہ جائے۔ فلما بلغ مجمع، بس جب پہنچے دونوں اس جگہ پہ، جمع ہونے والی جگہ پہ، نسیہ ہوتاہما، بھول گئے وہ اپنی مچھلی کو۔ فاتخذ سبیلہ، پس اس نے اپنا راستہ بنا لیا، فی البحر سربا، عجیب طرح سے اس نے راستہ بنایا کہ پانی میں سے تو اگر کوئی چیز گزرے تو پانی میں سے چیز پانی دوبارہ مل جاتا ہے، لیکن وہ مچھلی گزری تو ایک سرنگ کی طرح کا راستہ جو ہے وہ بنتا چلا گیا۔ یہ ویسے ہی جس وقت جو ہے جیسے نیل میں جو ہے وہ عصا مارا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، اور پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے تھے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا تب تک جو ہے وہ پہاڑ ویسے کے ویسے ہی کھڑے رہے تھے، کہ وہاں سے ہوائیں گزری، زمین خشک جو ہے وہ نظر آنے لگ پڑی تھی وہاں پہ، کہ ہواؤں نے خشک کر دی تھی، ادروائز تو پانی سے نیچے زمین دلدل ہوتی ہے، کیچڑ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کے حکم سے جب مچھلی نکلی ہے تو پھر وہ ایک سرنگ، ایک ٹنل جو ہے وہ بنتی چلی گئی، اور اتنا راستہ جو ہے وہ بنتا چلا گیا۔ فلما جاوزا،
پس جب پہنچے کالا لفتاہ آتنا قدانا، جب ایک جگہ پہنچے تو پھر بھوک نے ستایا، اب چلتے چلے گئے ساری رات چلتے رہے، یہاں پہ غداء کہا، غدون کہتے ہیں صبح کو، غدون والآصال ہم اکثر پڑھتے ہیں، صبح کا کھانا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دن چلتے رہے ہوں گے، رات چلتے رہے ہوں گے، اور جب ان کو تھکان ہوگی بہت زیادہ تو پھر انہوں نے کہا اچھا ہمارا کھانا جو ہے وہ لے آ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بلا شبہ اس سفر نے تو بڑا ہی مصیبت میں ڈال دیا، بڑا تھکا دیا ہے ہمیں، بڑی مشقت میں جو ہے وہ ہمیں ڈال دیا ہے اس میں۔ کالا کہنے لگے، یہاں پہ یوشع بن نون کا جو ہے وہ بیان ہے، کالا کہا ارائیتا، بھلا دیکھو تو، اذا واینا الی الصخرۃ، جب ہم نے پناہ لی تھی، جب ہم ٹھہرے تھے اس پتھر کے پاس، فانی نسیت الحوت، تو میں بھول گیا آپ کو مچھلی کے بارے میں بتانا، کہ جہاں پہ ہم رکے تھے وہاں پہ مچھلی تو نکل بھاگی تھی، مجھ سے بھول ہوگی کہ میں اس وقت بھلا دیا، وما انسانیہ، اور میں نہیں بھلا الا الشیطان، بلکہ شیطان تھا جس نے مجھے بلایا، ان اذکرہ، یہاں یہ کہ میں اس کا تذکرہ آپ سے کرتا، یہ مجھ سے نہیں غلطی ہوئی، میں نے دیکھا اس کے بعد ہم اٹھے چل پڑے ہیں، شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا تذکرہ آپ سے کر دوں، فوراً فرمایا واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے تو بڑی عجیب طریقے سے سمندر میں، دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ذالک ما کنا نبغ، وہی تھا جس کو ہم چاہتے تھے، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں پہ ہمیں ملنا تھا، وہی تو اس سانپ سے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی، ذالک ما کنا نبغ، کہا وہی تھا جو ہم چاہتے تھے، فارتد علی آثارہما قصصا، بس وہ اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے، اور انہی نشانات کے اوپر جو ہے وہ واپس چل پڑے، فواجدہ، جب پہنچے وہاں پہ آگے وہ سوراخ کو دیکھا تو پھر وہیں پہ جو ہے وہ پایا، فواجدہ عبدا من عبادنا، پایا اپنے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے، ایک بندے کو پایا، آتیناہ، عطا کی تھی ہم نے اس کو، رحمت من عندنا، اپنے ہاں سے، ہم نے اپنے ہاں سے نبوت اور حکمت اور علم اور رحمتیں عطا فرمائی تھی، وَعَلَّمْنَهُ، اور سکھایا تھا اس کو علم، مِن لَدُنَّا علما، مِن لَدُنَّا علمی، یہ دیکھیے ایک علم وہ ہوتا ہے جو ہم محنت مشقت کے ساتھ سیکھتے ہیں، ہم سکول میں داخل ہوتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی پڑھتے ہیں، پھر ایک ڈگری ہمیں ملتی ہے، جو ہم اپنے حواس خمسہ، جو ہماری 6 سینسز ہیں، ان سینسز سے جو ہے وہ ہم سیکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو یکدم اللہ کسی کے ذہن میں جو ہے وہ القا کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں تینوں الہام ہوا، یا کوئی ایسی چیز، کوئی آئیڈیا، وہ اس کے اوپر اپنا کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اس کو دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا، وہ علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت کیا گیا تھا، کہ جب وہاں پہنچے تو پایا ایک بندے کو، اس کو ہماری طرف سے رحمتیں ہوئی تھیں۔ رحمت کیا تھی؟ کسی کو نبی بنا دینا، اس سے بڑھ کے رحمت اور کیا ہوتی ہے، نبوت سے سرفراز کر دینا، اور پھر علمناہ، اور سکھایا تھا ہم نے اس کو علم، من لدنا علم۔ اب یہ بات اپنے ذہن میں یہاں پہ بٹھا لیجئے کہ جو کچھ بھی حضرت خضر علیہ السلام کر رہے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے وہ، تو جو اس میں ان کی اپنی کوئی محنت مشقت نہیں ہے۔ اب یہ دونوں جب پہنچے وہاں پہ، پہنچ کے جا کے سلام کیا، تو پھر سلام جو کے بعد کہا کہ میں آپ سے علم سیکھنے آیا ہوں، راست بازی کا علم سیکھنے آیا ہوں۔ تو پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجھے دے رکھا ہے وہ مجھے نہیں دیا، جو مجھے دے رکھا ہے وہ تجھے نہیں دیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر میں کچھ ہیں اور باطن میں کچھ ہیں، اس باطن کا علم اللہ نے مجھے جو ہے وہ دیا ہے، وہ آپ کو نہیں دیا، آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا نہیں، میں صبر کروں گا، کیونکہ میں سیکھنے آؤں، مؤدب انداز میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے، چونکہ یہاں پہ علم سیکھنا تھا، سامنے خضر علیہ السلام تھے تو ساتھ چل پڑے۔ اب پھر یہی بات اپنے ذہن میں یہاں پہ بٹھا لیجئے کہ یہ جو سب کچھ تھا، یہ سب کچھ خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے عنایت فرمایا ہوا تھا۔ اب یہ سارا قصہ بتانے کے بعد پھر سم اپ کر رہا ہوں، یہاں پہ یہ قصہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ مشرکین مکہ جو اس وقت پھل پھول رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، کہ ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ ہاں بھی کہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ، جو نافرمانیاں کرنی ہیں کر لو، جو تم نے ظلم جو ستم کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ کرام پر تم کر لو، آخر میں تمہاری پکڑ جو ہے وہ اس طرح ہونی ہے۔ تو یہ ظاہر اور باطن کھولنے کے لیے، مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہ کوئی بات نہیں، کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مشیت ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے سامنے، ہمارے قرب و اچوار میں یا ہمارے گھر میں کوئی جوان موت ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا بڑا ظلم ہو گیا۔
اب جو اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے ہمیں اس کا نہیں پتا ہوتا. تو یہی راز آشکار کرنے کے لیے، یہی سبق سکھانے کے لیے اس وقت کے صحابہ کرام کو دلوں کو تسلی دینے کے لیے یہ قصہ سنایا گیا. حالانکہ یہ سوال نہیں تھا، سوال کچھ اور تھا. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ کل ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رحمن.